حضرات اعلان کے مطابق آج ربیع الاول کی مناسبت سے رسول خدا علیہ السلام کی حالات زندگی کا سلسلہ شروع کیا جانا ہے۔ پچھلے سال اس سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور اس کو آپ کی مدنی زندگی کے اختتام پر بند کر دیا گیا تھا، یعنی ہجرت تک جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھیں جو کیسٹس میں محفوظ ہوں گی اب تک۔ بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو آگے یعنی مکی زندگی جو آتی ہے اس کو ہی بیان کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے۔ ضروری بھی ہے موجودہ حالات میں، اس لیے کہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام مدینے میں آنے کے بعد بادشاہ ہو گئے۔ کہا ہے کارلائل نے اس بات کو کہا ہے کہ مکے میں جب تک حضور تھے تو پیغمبر تھے، اور مکے سے جب مدینے میں آپ آئے تو آپ بادشاہ ہو گئے۔ یہ دو زندگیاں آپ کی گویا مانی جاتی ہیں۔ ایک زندگی مکے میں جو پریشانی اور صحابہ کرام کے بعد مصائب کی اور تکلیفوں کی زندگی ہے، کلمہ حق بلند کرنے کے جرم میں صحابہ کرام کے اذیتوں سے گزرنا پڑا، پہاڑیوں پہ ننگی پہاڑیوں پہ کھینچے گئے، ریتوں میں جلائے گئے، گھر بار چھوڑنا پڑا، بھوکے پیاسے رہے، رزق پیش دیے گئے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد چونکہ طاقت مل گئی انہیں، اور چونکہ مدینہ آنے کے بعد ایک دوسری زندگی حضور علیہ السلام کی ہے، ایک حاکم، ایک فرمانروا، ایک شہنشاہ کی زندگی، اور اس کے بعد پھر غزوات ہیں۔ یعنی وہاں مکے کی زندگی میں تو مصائب ٹوٹ رہے تھے، لیکن مدینے کی زندگی میں غزوات آتے ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، مکہ ہے، احزاب ہے، تو گویا یہاں زندگی پلٹ جاتی ہے اور طرح کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو اسلام دشمن یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور کی زندگی دو پہلو ہیں، ایک زندگی جس میں آپ پیغمبر کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں، گاندھی نے بھی اس بات کو کہا ہے، اور اس کے بعد ایک زندگی جو آپ کی مدینے میں آ کر دکھائی دیتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بادشاہ کی، ایک سیاستدان کی، ایک پولیٹیشین کی زندگی ہے آپ کی۔ موجودہ حالات میں اس پس منظر میں حضور کی مدنی زندگی کو پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج اسلام کو یہ اس الزام کا شکار بنایا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور حضور اقدس کا وہ پہلو جو مدینے میں آتا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ مکے میں بے شک آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں برداشت کی ہیں بندگان خدا کے لیے، لیکن مدینے کی زندگی میں ہمیں اور کوئی روپ دکھائی دیتا ہے، اس کی غلط روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو تاریخ کو بھی غلط روپ میں پیش کر رہے ہیں اور اسلام کو بھی غلط روپ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ صحیح انداز میں جو اقدس کی سیرت کو ان لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے جو اسلام کے بارے میں غلط فہمی کسی خاص مقصد کے تحت پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج اس سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس میں حضور کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا اور ساری کائنات کے لیے رحم و کرم بنا کر بھیجا ہے، مجسم رحم و کرم بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ دہشت بن کے نہیں آئے، آپ رحمت بن کے نہیں آئے، بلکہ آپ رحمت بن کے آئے دنیا کے لیے۔ ایک لفظ حضور کے لیے جو بولا گیا وہ رحمت کا لفظ ہے۔ کبھی کبھی ایک لفظ انسان کی پوری شخصیت کا تعارف کرا دیتا ہے۔ یہ انجینئر ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کی شخصیت کیا ہے، یہ سیاستداں ہیں، یہ سائنسداں ہیں، یہ پروفیسر ہیں۔ لفظ میں پوری شخصیت کا سراپا کھنچ جاتا ہے آدمی کا۔ قرآن کریم نے حضور کو سمجھانے کے لیے، حضور کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ رحمت ہے۔ یعنی ایک لفظ میں آپ کا پورا سراپا کھنچ جاتا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا، شروع سے لے کے آخر تک جو بھی جد و جہد کی، وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، یعنی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے رسول رحمت ہیں، یہ نہیں ہے، یا رحمت للناس بھی نہیں ہے کہ آپ انسانوں کے لیے، بلکہ تمام جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا حضور اقدس علیہ السلام کے لیے کہ آپ رحمت ہیں ساری کائنات کے لیے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ آپ عرب کے لیے رحمت ہیں رسول، یا آپ مکے والوں کے لیے رحمت ہیں، یا آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، تو یہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہوتا، لیکن آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ حضور اقدس کی جو شخصیت کے لیے جو لفظ دیا قرآن کریم نے، ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں اللہ کو پہلی آیت میں سورہ فاتحہ کی رب العالمین کہا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے قرآن کریم کی۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، یعنی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یا صرف کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، کسی خاص نسل کا نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اور قرآن کریم کے لیے بھی جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہدی للعالمین، یعنی یہ کتاب سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں بھی کوئی خاص لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے، ہر جگہ یہ عالمین کا لفظ ہے۔ قرآن ہدی للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہان کی رحمت ہیں۔ تو ان لفظوں کو سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہوائیں، اللہ کے بادل، اللہ کے موسم، اللہ کا دن رات، اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا، کسی کا مذہب نہیں پوچھتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر بارش برساتا ہے تو سب کے لیے برستی ہے، یہ ہوا چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے، سورج نکلتا ہے تو سب کے لیے نکلتا ہے، دھوپ پھیلتی ہے تو سب کے لیے پھیلتی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میرے کھیت کے لیے بارش برسی ہے، اس کے کھیت کے لیے نہیں برسی ہے۔ کسی کا رنگ نہیں دیکھتی اللہ کی ہوائیں، اللہ کے بادل، کالے کے لیے برسے گی یا گورے کے لیے برسے گی، بلکہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کون مسلم ہے کون مسلم نہیں ہے۔ اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہی تو ہے کہ اس کی رب العالمین ہی سب کے لیے عام ہے۔ تو ظاہر بات ہے محمد مصطفیٰ کے رحمت ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کی جیسے اللہ کی پروردگاری میں ساری کائنات حصے دار ہے، ایسے حضور کے پیار میں بھی ساری کائنات حصے دار ہے، یعنی آپ کی محبت سب کے لیے ہے، آپ کی شخصیت سب کے لیے ہے، جیسے اللہ کی دھوپ، جیسے اللہ کے بادل، جیسے اللہ کی ہوائیں۔ تو حضور جو ہے اس کائنات کے لیے سورج ہیں جو سب کا ہے، آپ اس کائنات کی دھوپ ہیں، آپ اس کائنات کا بادل ہیں، آپ اس کائنات کی روشنی ہیں، آپ اس کائنات کی خوشبو ہیں، آپ اس کائنات کا چراغ ہیں جو سب کے لیے ہوتے ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ دعویٰ ہے تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی یہ بات کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی سکھ ہے، یا دنیا میں جہاں کہیں کوئی کسی بھی بے قرار کے دل کو قرار ہے، یا کسی بچے کے ہونٹوں پہ مسکان ہے، یا کہیں بھی اگر کوئی رحمت کا نظارہ ہے، تو یہ سب صدقہ ہے حضور علیہ وسلم کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، کہ آپ بے قرار دل کا قرار ہیں، کہ آپ ہونٹوں کی مسکان ہیں، کہ آپ لوگوں کے یعنی دلوں کا سکون ہے، کہ آپ سکھ ہیں ساری کائنات کا۔ یعنی آپ نہ ہو اور کائنات سے آپ کو نکال لیا جائے، اور جو کچھ آپ نے کائنات کو دیا وہ لے لیا جائے، تو کائنات میں دکھ کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس دن کے لیے جس پہ الزام ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے دکھ کا سبب بن گیا ہے، یا اس شخص کے لیے لفظ جس کے لیے الزام دیا جاتا ہے، اس کے دشمن دیتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے لیے دکھ کا سبب بن گیا ہے، اس کے لیے قرآن کریم کا دعویٰ ہے۔ ذرا ہم حضور کی شخصیت میں دیکھتے ہیں اس چیز کو، کیا حضور کی شخصیت یک طرفہ ہے؟ کیا کسی انسان کے لیے ہے، کسی خاص انسان کے لیے؟ انسان کا اپنا قصور ہی کیا ہوتا ہے؟ بول تو ہم کہاں پیدا ہوں،
ہمارا رنگ کیا ہو، ہمارا پیشہ کیا ہو، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. ہم کہاں پیدا ہوں، کس کے گھر میں پیدا ہوں، ہماری نسل کیا ہو، ہماری زبان کیا ہو، ہمارا رنگ روپ کیا ہو، اس کو طے کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. اور جب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کی بنا پر ہمارے درمیان عزت و ذلت کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا. جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہمارے لیے معیار نہیں بن سکتی، مانک نہیں بن سکتی، ہماری اونچ نیچ کا معیار نہیں بن سکتی. وہ شاید ہمارے اعمال کیسے ہوں یہی بن سکتے ہیں معیار. یعنی ہم اچھے ہیں یا برے، اسی بنا پر ہم اونچے یا نیچے یا ذلیل یا معزز ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ چیز تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنا عمل کیسے بنائیں. لیکن ہم لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، رنگ سانولا ہو ہمارا، یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. زبان کون سی بولیں کون سی نہ بولیں اس کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے. ہمارے پر وہ ذمہ داری ہے جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال کیسے ہوں. انسان ہونے کے ناطے ہمیں کوئی بھید بھاؤ نہیں کر سکتا وہ آدمی جو رحمت للعالمین ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ دعا تھی اللہم اشہد ان الناس کلہم اخوہ. اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اشہد ان الناس کلہم اخوہ، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں، اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں. کتنا بڑا لفظ ہے جو حضور دے رہے ہیں انسانیت کو. آج جو انٹرنیشنل کا زمانہ ہے، آج کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں، آپس میں اونچ نیچ نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی حضور کا دیا ہوا لفظ ہے، مگر اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں کہ اونچ نیچ نہیں ہے، سب برابر ہیں، سارے لوگ برابر ہیں. لوگوں یہ بہت بڑا اصول ہے جو دنیا کا مانا جاتا ہے. یہی ہے میگنا کارٹا میں فرانس کے، اور یہ چارٹر آف ہیومن رائٹس میں اقوام متحدہ کے، یہ پنچ شیلا میں بھارت کے. حالانکہ خطبہ عرفات سے لیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ لفظ برابر کا لفظ ہے کہ سب آپس میں برابر ہیں، قانون کا حق سب کا برابر ہوگا، عزت سب کی برابر ہوگی، ہیومن رائٹس سب کے برابر ہوں گے. حضور برابر کا لفظ نہیں بول رہے ہیں. حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. برابر تو ایک قانونی لفظ ہے، یہ تو قانون کا رشتہ ہے. اور قانون تو بڑا بے رحم ہوتا ہے، وہ تو چمڑے کے تسمہ ہوتا ہے. قانون برابر یہ قانونی لفظ ہے. حضور برادر بول رہے ہیں، یہ ایک دل کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے. حضور ایک رشتہ بتا رہے ہیں، ہمارے باپ ماں آدم حوا سب ایک ہیں، لہذا اس طرح آپس میں ہم برادر ہیں، ہم برابر نہیں ہیں. برابر میں تو یہ ہے کہ ہم ناپ تول کرتے رہیں گے، تو نے یہ لیا یہ دیا، مجھے تجھے دینا ہے. ہم برادر ہیں کا مطلب یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا نہیں احسان کا حکم دیتا ہے. یعنی تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے میرا حصہ کتنا بنتا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے میں دوسرے کو کیا دے سکتا ہوں. یہ برابر یعنی کا لفظ نہیں بولنا. برابر تو بہت زیادہ تجارتی لفظ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے کاروباری لفظ ہے. یہ ناپتول بہت ہے، ڈالر کی ڈنڈی سیدھی رہنی چاہیے برابر. لیکن حضور کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھنا نہیں ہے، مجھے تو احسان کرنا ہے، دوسرا میرا بھائی ہے. بھائی ہے، بھائی میں کیا برابری دیکھنا ہے. تو آپ اللہم اشہد ان الناس کلہم اخوہ، اور آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے، فیملی ہے. عیال اللہ، ساری جتنی بھی کائنات ہے اللہ کی فیملی ہے. وخیر الخلق من احسن الی عیالہ، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی فیملی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. خیر الناس من انفعنا، جو کہ فیملی کا یعنی اللہ کے پریوار کا کے لیے اچھا ہے وہی اللہ کو پیارا ہے. کہیں کوئی لفظ حضور ایسا نہیں بولنا جس میں بھید بھاؤ کر رہا ہوں. میں پوری انسانیت کو اللہ کا فیملی قرار دے رہے ہیں، اور جو اصول آپ دے رہے ہیں وہ بھی یہی. وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں لا خیر فی من لا یألف فلا یؤلف، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جس سے لوگ پیار نہ کرتے ہوں، جو لوگوں سے پیار نہ کرتا ہو. حضور اقدس رحمۃ اللہ عالمین کا میں بتا رہا ہوں، یعنی جو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو دوسروں سے محبت نہ کرتا ہو اور جس سے دوسرے محبت نہ کرتے ہوں. جسے حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور اقدس کے بارے میں کہ حضور کو جو بھی ایک نظر دیکھ لیتا تھا وہ حضور سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا.
اور مسلمان ایمان کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے نفرت نہیں کرتے. اور جو جس کی ذات سے لوگ نفرت کرتے ہیں حضور فرما رہے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ایمان محبت پیدا کرتا ہے, ایمان نفرت نہیں پیدا کرتا. یہ حضور کا کردار ہے ان دشمنوں کے مقابلے میں بھی جنہوں نے حضور کو کوئی کسر نہیں چھوڑی دکھ پہنچانے میں. رحمت العالمین یعنی سیرت تو آپ کے سامنے آئے گی اسٹیج بائی اسٹیج. میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو آج اسلام کے اوپر بلیم ہے, جس طرح کا بلیم ہے. ہر چیز کو اس کے پس منظر میں رکھنا چاہیے, اور وہ پس منظر آپ کے سامنے آئیں گے ساری باتیں. جو الزامات اسلام پہ لگتے ہیں ان کو انشاءاللہ ایکسپلینیشن آپ کے سامنے آئے گا. لیکن یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, جناب جابر کی حدیث ہے بخاری شریف, آپ بیٹھے ہیں, یہودی کا جنازہ گزرا, لوگ اس کے ساتھ تھے, حضور کھڑے ہو گئے اس کے ریسپیکٹ میں, آپ کھڑے ہو گئے. صحابی رسول جناب جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ. یہودی آپ جانتے ہیں کتنے دشمن تھے حضور کے, اسلام کے, مسلمانوں کے, کسر نہیں چھوڑی تھی کوئی. آپ کھڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے حضور, یہ تو یہودی کا جنازہ. تو آپ نے فرمایا علیہ ھذا بشرا, کیوں, کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یعنی تم نے صرف یہ سوال اٹھایا کہ یہودی ہے, تم نے یہ نہیں کہا کیا یہ انسان نہیں ہے. بنیادی چیز تو اس کا انسان ہونا ہے. انسان ہونے کے ناطے اس کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے. دشمن ہے تو کیا ہوا, تو دشمن کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی وسیع نظری ہے. رحمت العالمین ہیں آپ, تمام جہان کے لیے رحمت و مہربانی. چڑیا جناب عامر کی حدیث ہے, حضور اقدس کے پاس لا کے چھوڑ دی. انہوں نے چادر لپٹی ہوئی تھی, چادر لا کے حضور کے پاس چھوڑی اور دیکھا چڑیا بے چڑیا لپٹی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جناب عامر سے کیا ہے یہ؟ ان کا حضور میں جا رہا تھا جھاڑی کے پاس سے, تو یہ بیٹھی تھی, میں نے اس کو جو ہے چڑیا کو رومال میں بھر لیا تو اس کی ماں اوپر منڈلانے لگی میرے اوپر, میں نے اس کو بھی پکڑ کے بند کر لیا تو اس پہ گر پڑی یہ چڑیا پہ, اس کو ڈھانپ لیا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے چادر کھول دی تو بھی چھوڑ نہیں رہی اپنے بچے کو. آپ نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے مجھے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے, اللہ کو اپنے سارے بندوں سے ایسا ہی پیار ہے جیسے اس چڑیا کو اپنے بچے سے پیار. یہ اللہ کے رسول فرمایا اتنا ہی پیار ہے. ان تعلیمات میں آپ جس شخص کو پڑھ رہے ہیں وہ کون شخص ہے؟ وہ رحمت العالمین ہے یا زحمت ہے وہ دنیا والوں کے لیے؟ یا وہ انسان زحمت ہے یا رحمت ہے دنیا والوں کے لیے؟ اس کا پھیلایا ہوا دین. حضور کو تشریف لے آ رہے ہیں لشکر کو لے کر, راستے میں چیوٹیوں کی قطار جا رہی تھی, چیوٹیوں کی قطار گزر رہی تھی, تو پورے لشکر کو روک دیا آپ نے, ایک پیروں میں چینٹیاں نہ آ جائیں, چینٹیاں کھچل نہ جائیں پیروں کے نیچے. لشکر رکا رہا جب تک چیوٹی کی قطار گزر نہیں گئی. تو جو رسول اپنی پوری فوج کو چیوٹیوں کے لیے روک دے, کیا وہ انسانیت کے لیے دہشت اور زحمت بن سکتا ہے؟ رحمت العالمین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے, کیسے بن سکتا؟ یہ آپ کی پوری زندگی آپ فرماتے ہیں وہ آدمی مسلمان نہیں لا ایمان جو خود کھانا کھاتا ہے اور جس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے. اب فرمایا وہ آدمی مسلمان نہیں جس کے پڑوسی اس کے ہاتھ اس کی زبان کی ایذا سے محفوظ نہیں ہوتے. من لا یأمن جارہ بوائقہ, ارشاد فرمایا. اور اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ پڑوسی کا رنگ کیا ہے, یا پڑوسی کا دھرم کیا ہے, یا پڑوسی کس نسل کا یا کس زبان کا ہے, ایسی کوئی وضاحت نہیں کر رہے ہیں. یہ پورا کریکٹر ہم کو یہ پورے آپ کو سمجھا دینا ضروری ہے, چونکہ مدنی زندگی میں آپ دیکھیں گے کلیشز ہوئے ہیں, جنگیں ہوئی ہیں. آپ بدر بھی آئے گا, احد بھی آئے گا, خندق بھی آئے گا. شروع سے اگر آپ کا مطلب یہ کہ سمت ذہن کی صحیح نہ کر دی جائے تو دوسروں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. آپ جو تاریخ کو بناتے ہیں, ہسٹری میکرز ہیں, تاریخ ساز ہیں, اس لیے شروع میں وہ حضور کی شخصیت آ جانی چاہیے آپ کے سامنے. اور یہ تو ہمارے سامنے شروع سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, دیکھیے مدینہ پہنچنے کے بعد پہلے ہی کام کیا کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے مکے میں قحط ہے, تو ان کے لیے آپ 700 دینار بھیجتے ہیں کہ تاکہ وہ گیہوں یا غلہ خرید کے جو ہے قحط زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ کون ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے نکال دیا ہے حضور کو مکے سے.
اور جنہوں نے آپ کو گھر بار سے اور آپ کے گھروں سے محروم کر دیا ہے، ان کا اتنا درد ہے آپ کے دل میں وہاں جانے کے بعد بھی. وہ جس کو مسٹر کارلائل کہتے ہیں کہ مدینہ جا کر بادشاہ ہو گئے، وہ مدینہ کے بادشاہ ہو گئے، ان کے دل میں وہ درد ہے کہ ان کے لیے وہ غلہ بھجواتے ہیں ان لوگوں کے لیے. حالانکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو اور آپ کے صحابہ کو، حتیٰ کہ آپ کی بیٹیوں تک کو سخت اذیتیں پہنچائی، سخت تکلیفیں دی اور گھر بار چھوڑنے میں مجبور کیا. یہ کریکٹر ہے. اس انسان کو ہم نے اپنا ماڈل بنایا ہے. اور جس ملت نے اتنے عظیم انسان کو اپنا ماڈل بنایا ہو، ظاہر ہے وہ ملت دنیا کے لیے زحمت نہیں بن سکتی. لوگوں نے مسلمانوں کو سمجھا نہیں. مسلمان تو ایک پیار کا لفظ بھی کوئی اس سے بولے تو اس کے لیے اپنا جان و دل قربان کر دیتا ہے. لیکن کسی خاص مقصد کے تحت کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کی جو ایک جدوجہد شروع کی ہے، تاریخ ہر ظلم کا حساب لے لیتی ہے اور اس ظلم کا بھی حساب لے گی ایک دن. یعنی اس قوم کو، اس دین کو، دین رحمت کو جس طرح سے پلان کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے، وہ ایک ایک چیز گواہ رہے گی، حالات گواہ رہیں گے. حضور کا تو ہمارے دیکھیں کہ طائف میں آپ دیکھیں، طائف میں آپ تشریف لے گئے، آپ نے سنا ہی ہے، پچھلے سال میں نے آپ کو سنایا تھا. طائف میں آپ تشریف لے گئے عام الحزن کے بعد، جبکہ جناب خدیجہ کبریٰ کو دفن کر کے آپ تشریف لے گئے طائف میں، اور پیدل چل کے گئے. وہاں کسی نے آپ کو پانی کے لیے، گھونٹ کے لیے بھی نہیں پوچھا، پتھر مارے آپ کے اوپر. اور اس کے بعد آپ جب بے ہوش ہو کے خون زخمی ہو کے لہو لہان ہو کے گر پڑے، تو زید بن حارث نے دیکھا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، اس قوم کو معاف کر دینا، جاہل قوم ہے، مجھے پہچانتی نہیں. اس کی ایک اپالوجی، اس کی ایک معذرت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اس کے باوجود بھی اب اس کے بعد زید بن حارث کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی تو مانگے حضور کہ طائف کی یہ بدقسمت زمین جس پہ آپ کے لہو کے قطرے گرے ہیں، ان بدبختوں پہ ٹوٹ پڑے، ان پہ آگ کے دریا برس جائیں، ان کی کھیتیاں جھلس جائیں، اور یہ دونوں پہاڑ جو طائف کے دونوں طرف ہیں مل جائیں حضور، یہ کچل جائیں آپس میں. یہ دعا بھی تو مانگیے. تو آپ نے فرمایا کہ زید، میں دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے تو نہیں آیا. میں ان کے لیے بد دعائیں مانگنے کے لیے تو نہیں آیا. اور پھر آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے تو اس کی سزا انہیں مت دینا، کیونکہ یہ مجھے پہچانتے نہیں. جو کچھ جرم ہوا ہے وہ نادانستگی میں ہوا ہے، جان کے نہیں ہوا. یہ آپ نے دعا دی. لیکچر دینا، سیمینار میں تقریر کرنا اور آنکھیں گھما گھما کے انسانیت کے حقوق کے لیے بولنا، یہ بہت آسان ہے. اور اس کے ذریعے جو ہے منسٹریاں قبضانا، یہ بہت آج کل کا فیشن ہے، آسان بات ہے. لیکن زخمی انگلیوں کے ساتھ اور ٹوٹے گھٹنوں کے ساتھ اور خون بہتے ہونٹوں کے ساتھ بندگان خدا کے لیے رحمت کی دعائیں صرف وہ مانگ سکتا ہے جس کا کردار ہو رحمت، جس کے دل میں رحمت ہو سارے انسانوں کے لیے. اخبار میں سرخی چھپانے کے لیے یا ٹی وی کے اسکرین کے اوپر چہرہ چمکانے کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت میں انسانیت کا درد جس کے دل میں ہو، وہی مانگ سکتا ہے ایسی دعائیں، وہی کہہ سکتا ہے اس طرح کی چیز. مکے میں آپ آئے، بادشاہ ہوتے بقول مسٹر کارلائل کے، اگر آپ تو جب فتح مکہ آپ نے کی تھی تو اس وقت آپ چاہتے تو گن گن کے بدلے لے رہے تھے سب سے، ساری زیادتیوں کے جو ہوئے. لیکن تاریخ گواہ ہے، ہم سے اسمتھ نے لکھا ہے اس بات کو. حضور جب گئے تو آپ نے اپنی ٹھوری اونٹ کے کوہان سے لگا رکھی تھی، جھکے ہوئے تھے، اکڑے ہوئے نہیں تھے آپ. اونٹ کے کوہان سے اس لیے لگا رکھی تھی، آنکھ اٹھائیں گے تو ان ظالموں سے نگاہ ملے گی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا حضور کے ساتھ، اور وہ شرمندہ ہو جائیں گے. آنکھ نہیں ملنی چاہیے، آنکھ نہیں اٹھانی چاہیے، آنکھ سے آنکھ نہ ملا پائیں گے وہ لوگ، اس لیے آنکھیں جھکا رکھی تھیں آپ نے. اس کے بعد جب خانہ کعبہ کے آنگن میں آئے اور آپ نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، سارے لوگ بیٹھے تھے. حبار جنہوں نے جناب زینب رضی اللہ عنہا کو دھکا دے کے اونٹ پہ سے گرایا تھا اور پیٹ کا بچہ بھی ساقط ہو گیا، اور وہ خود بھی، وہ حضور کی بیٹی، وہ بھی بیٹھا. وحشی جنہوں نے حضور اقدس کے پیارے چچا کو نیزہ مار کے شہید کیا دھوکے کے ساتھ، وہ بھی. اور ایسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی. کہنے لگے انتاخن کریم، آپ بہت شریف آدمی ہیں. یہ جواب دیا حضور کو
آپ نے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو کہا آپ بہت شریف آدمی ہیں. جھلا جاتے حضور تو. آج شریف شرافت یاد آئی میری. اور میری بیٹی کو جب منہ پہ دھکا دیا تھا اور اس کے پیٹ کا بچہ تک ساقط کر دیا تھا تو شرافت یاد نہیں آئی؟ فاطمہ کو 2 سال کی بچی کو تم نے گالیاں بکیں فحش اور خانہ کعبہ کے آنگن سے دھکے دے دے کے نکالا تم نے. آپ کہہ سکتے تھے میرے چچا کو شہید کیا, میرے گھر والوں کو بے عزت اور رسوا کیا, مکے کے ایک ایک ذرہ گواہ ہے تمہاری ان ظالمانہ حرکتوں کا. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, ایک لفظ بھی نہیں. آپ نے کہا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء, میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, جو کنویں میں پھینک کے آئے تھے ان کو تخت شاہی پہ بٹھایا تھا. میں وہ سلوک کروں گا تمہارے ساتھ. تم جا سکتے ہو, تمہیں ایک لفظ نہیں کہوں گا میں, ایک ڈانٹ بھی نہیں دوں گا تمہیں, ایک چھڑکی بھی نہیں دوں گا میں تم کو. دل میں اگر رحمت نہ ہو, کردار نہ ہو, سچی انسانی ہمدردی نہ ہو تو یہ کردار کس کا ہو سکتا ہے؟ رحمت العالمین کا ہی تو ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے. اب دیکھیے کہ ابو جہل کا ہی بیٹا اکرمہ بھاگا, بہت بڑا دشمن تھا ابو سفیان خود. ہم تو ابھی تو کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کسر تو چھوڑی نہیں تھی. بدر میں احد میں ظلم و ستم کی خود انہی کی بیوی ہندہ نے, اب تو ہندہ رضی اللہ عنہ کہوں گا, حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کر کے اور جگر ہونٹ چبا کر اور پھینک اگلا تھا. آپ کو یاد ہو جب نگلا نہیں گیا تو اگل دیا تھا, اور ناک کان کاٹ کے ہار بنا کے پہنا تھا. اور فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور کے سامنے زبان گستاخی سے بات کی تھی. حضور نے کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کہا لا الہ تو کہیں گے محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے, یہ کہا تھا. اور پھر کہو کہ عہد کرو کہ بیٹوں کو قتل نہیں کرو گی اپنے, جو کہا تھا کہ بیٹے کو ہم قتل کریں گے, آپ نے قتل کیا ہے ہمارے بیٹوں کو, اس طرح سے کہا تھا. یہ سب لوگ موجود تھے. اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا سارے لوگ تھے, لیکن حضور نے یہ اکرمہ گئے بھاگ کر, اور بھاگنے کے بعد جنگ اس میں پھنس گئی کشتی ان کی سمندر میں, اور کہہ دیا تھا کسی نے کہ قتل کا فرمان ہو گیا تمہارے لیے, تو بھاگ کے گئے, کشتی پھنس گئی. اللہ نے کہا کہ اب اللہ سے دعا مانگو کشتی نکل جائے گی تمہاری. تو اکرمہ کے دل میں آیا یہی تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ بھی, اور یہاں بھی وہی کہنا پڑ رہا ہے, تو چلو لوٹ کے وہیں چلیں. وہاں گئے لوٹ کے یہ سوچ کر کے بس اب تو جاؤں گا اور مجھے ختم کرا دیں گے, کیونکہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مخالفت میں حضور کی. ابو جہل کا بیٹا ہے, لیکن حضور بیٹھے ہیں خانہ کعبہ میں, دروازے میں دیکھا اکرمہ آ رہے ہیں, تو آپ خود آگے بڑھ کے دروازے تک گئے چل کے استقبال کے لیے, اور سینے سے لگا لیا اور کہا مرحبا بالراکب المہاجر اکرمہ, دل سے استقبال ہے تمہارا اے مہمان, تمہارا دل سے استقبال ہے. تو رحمت للعالمین ہونے کا جو حضور اقدس کا جو مطلب ہے, یہ کردار جو آپ کا جھلکتا ہے پورا, اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا کردار ہے, یہ خالی پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ الیکشنی اسٹنٹ نہیں ہے, یہ مانو ادھیکار کی باتیں کرنا, یہ خالی لوگوں سے واہ واہ لوٹنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ کریکٹر ہے پیغمبر اسلام علیہ السلام کا اور اس ملت کا جو ان کے اوپر ایمان رکھتی ہے. اور پھر جب میں نے کہا کہ رحمت العالمین کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ ایک خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے رحمت ہے, تو اس میں دعویٰ بھی شامل ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی سکھ آپ کو دکھائی دیتا ہے, یا جو کسی بھی چیز میں آپ کو, یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ایکسپلینیشن کبھی الگ سے ہو جائے گا, لیکن ایک اشارتاً میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی دنیا کی جو قوانین اور جو دستور جن اصولوں پر قائم ہیں اور جن سے دنیا کے اصول بنے اور جن سے دنیا میں رحمت اور سکھ پھیلا, آپ اگر تجزیہ کریں اور انالیسس کریں گے تو آخر میں ہمارے حضور ہی آپ کو دکھائی دیں گے. اب مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں کہ صاحب جمہوریت ہے, کہ صاحب نظام حکومت عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے, کہاں سے لائے یہ, کس نے کہا؟ حضور نے کہا نا امرهم شورا بینہم, کام عوام کے مشورے سے ہونے چاہیے, خطبہ رفع سے لائے. آج انٹرسٹنگ بات ہے, سارے انسان برابر ہیں, چارٹر آف ہیومن رائٹس میں بھی ہے, میگنا کارٹا میں فرانس کے, بھارت کے پنچ شیلا میں, کہاں سے لائے؟ حضور نے تو کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی,
ولا عجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت، کوئی پردھانتا نہیں ہے. سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. آدم مٹی سے بننے تھے، مٹی کو غرور زیب نہیں دیتا. حضور نے کہا تھا، وہیں سے تو آیا. یا مثلا دنیا کہتی ہے کہ عورتوں کو، مہیلاؤں کو حق ملنے چاہیے، مہیلا رکشا، مہیلا قانون، کمیشن بن رہے ہیں. حضور نے تو فرمایا تھا جنت ان کے پیر کے نیچے ہے. وہاں سے تو لائے تھے آپ، تھوڑی آپ کا تھوڑی بنایا ہوا ہے. آپ نے تو نچایا ہے، کپڑے اتارے ہیں عورت کے، جسم سے لطف اندوز ہوئے ہیں بسکٹ پر، بلیٹ کے اشتہار کے اوپر، بنیانوں کے اشتہار کے اوپر، صبح شام ہر وقت آپ تو لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے، ماں کی خدمت میں جنت ہے. عورت جو ہے وہ شاہکار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا پیار کا سمندر ہے وہ. یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. بیوی ہو تو شوہر کے اوپر، بیٹی ہو تو باپ کے اوپر، ماں ہو تو بیٹے کے اوپر پیار لٹاتی ہے اپنا زندگی بھر وہ اپنا. تو حضور نے کہا تھا. آپ کہتے ہیں فکر و خیال کی آزادی، ہر آدمی کو اپنے دھرم پر چلنے کی، اس کے پرچار کی آزادی. خیر آزادی تو کیا دیتے ہیں، کتنی پتہ ہے کتنی آزادی دیتے ہیں آپ لوگ. دیکھیے آنکھوں سے آزادی، اور جو سلوک ہے وہ بھی دیکھا ہے. یہ تو ہمارے حضور نے کیا کہا کر کے دکھایا. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری حکومت میں رہنے والے کسی غیر مسلم کو کھروچ بھی لگی، آپ کا ارشاد گرامی ہے، کسی غیر مسلم کو جو مسلمان نہیں ہے اگر کھروچ بھی لگی میری حکومت میں، تو میں اس غیر مسلم کی طرف سے حشر کے میدان میں خود مقدمہ اللہ کے حضور میں پیش کروں گا. جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا وہ شخص. یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ایسا ہوا اور ایسا کر کے دکھایا. کسی کی کھروچ تک نہیں لگی، کھروچ تک نہیں لگی کسی کی. تو یہ ساری چیزیں کہ فکر و خیال کی آزادی ہے، اور یہ کہ صاحب عورت کا حق ہے، اور کہ جمہوریت ہے، یہ سارے انسان برابر ہیں، یہ سب حضور سے تو ملے. توحید آپ نے دیا. آج شرک اپنے آپ مٹ رہا ہے دنیا سے، یا اس کو معقول بنانے کی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مساوات کی بات کر رہے ہیں کمیونسٹ لوگ، یا آزاد سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں کیپٹلسٹ، یا دنیا میں ایک ریشنزم کا زمانہ ہے، دنیا شرک کو، اس طرح کی چیزوں کو بھولتی جا رہی ہے، اور ایک خدا کے اوپر، حتیٰ کہ وہ لوگ وہ مذاہب پہ جو مشرکانہ کہے جاتے ہیں وہ بھی اب ایک ایشورواد کی بات کرنے لگے، یا سر شکتیمان پرمیشور کی بات کرنے لگے. یہ سب کس کی رحمت ہے؟ کس نے دیے ہیں یہ سارے اصول کس نے دیے ہیں؟ کہیں ڈیموکریسی کے روپ میں، جمہوریت کے روپ میں، کہیں حتیٰ کہ کمیونزم کے روپ میں بھی جو دھارائیں پھوٹ رہی ہیں، یعنی کہ سب کو، مزدور کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری مل جانی چاہیے، ایکسپلائٹیشن نہیں. اور یہ کہا تھا لائکون دولت میں اغنیاء منکم، دولت جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں کی ملکیت نہیں بننی چاہیے، بلکہ اس کا حق سب کو ملنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں بنیادی انسپریشنس ہیں، یہ خیالات ہیں، ملے تو حضور سے ہیں، غلط روپ میں ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن کوئی پانی یہاں سے پھوٹ رہا ہے، کوئی پانی وہاں سے پھوٹ رہا ہے، کوئی پانی وہاں سے پھوٹ رہا ہے، سوتے سب حضور کے دریا کے ہیں. اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک دن یہ سارے سوتے پھوٹ کے حضوری کا دریا بن جائیں گے. دنیا میں جو آج کسی روپ میں ہم کو دکھائی دیتے ہیں یہ بن جائیں گے. انہیں عطینا کل کوثر، اللہ نے وعدہ فرمایا اے رسول میں نے آپ کو نہر کوثر دی. نہر کوثر کا مطلب ہے خیری اور بھلائیوں کی نہر، یعنی اسلام جو ساری دنیا میں بہے گی، وہ نہر جو ساری دنیا میں ایک دن بہے گی. جھجک کے تھوڑا تھوڑا اظہار ہو رہا ہے اس کا، کہیں کمیونزم کے روپ میں، کہیں ڈیموکریسی کے روپ میں، کہیں سیکولرزم کے روپ میں. وہ ہے وہی تعلیمات جو غلط روپ میں اور تھوڑا سا ہو کے پیش ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ایک دن. تو حضور کے رحمت اللہ عالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے ہر اصول میں، دنیا کے ہر قانون میں رحمت بن کے موجود ہیں. دنیا کے ہر امن و امان میں، ہر لائن آرڈر میں آپ رحمت بن کے موجود ہیں. تجزیہ کریں آپ 1400 برس پہلے دنیا کیا تھی، اگر آج چھین لیں وہ سب کچھ جو حضور نے دیا ہے تو دنیا کہاں پہنچ جائے گی؟ جو کچھ تبدیلی دکھائی دیتی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے. اس لیے آپ ہیں رحمت للعالمین، یعنی آپ سارے جہان کے لیے، سب لوگوں کے لیے رحمت ہے. آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے.
اور رحمت ہے تبھی اسلام دنیا کی طاقت بنا بھی. کوئی مذہب دنیا میں ظلم سے نہیں جیتا جاتا بن سکتا. ظلم سے کوئی چیز نہیں پھیلتی دنیا میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم سے جیت حاصل کر لیں گے. کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں, کچھ کے فلسفے یہی ہیں, جو ظلم سے جیت حاصل کر لیں گے. ظلم سے کبھی دنیا میں کوئی جیت نہیں ملتی. جب بوڑھی ماؤں کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوں, اور جب عورتوں کے پلو جو ہے, پھٹے ہوئے پلو جو ہے چیخ رہے ہوں, تو ان کے پھٹے ہوئے پلو کسی کی عظمت کا پرچم نہیں بن سکتے کبھی بھی. معصوم بچوں کی آہوں سے کسی دھرم کا چہرہ بلند نہیں ہوتا کبھی بھی. کوئی بھی دھرم اگر انسانیت ہے تو کبھی ظلم کے نہیں, ظلم سے کچھ نہیں کیا. دلوں کو صرف محبت سے جیتا جا سکتا ہے, اور اسلام میں محبت تھی اس لیے دنیا بھر کو جیتا بھی اس نے. جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے جیت لیا اسلام نے. تلوار سے گردن جھکتی ہے, دل تھوڑی جھکتا ہے. گردن کٹتی ہے, دل تھوڑی کٹتا ہے. یہ دل جو کٹ گئے لوگوں کے, یہ دل جھک گئے لوگوں کے. لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی, قربان کر دی اس نام کے اوپر. یہ تلوار سے ہوا, یہ ظلم سے ہوا, یہ تشدد سے ہوا. آپ کر کے دکھا دیں کتنا ظلم کرتے رہے. کوئی ہٹا, کسی نے چھوڑا اس دامن کو؟ کوئی چھوڑا؟ ہم قرآن کریم نے کہا وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. کوئی جرم نہیں ہے ان ایمان والوں کا سوائے اس کے کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو عزیز ہے, یعنی انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے. الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. تو اس سے کچھ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اگر اس کے باوجود بھی جب مائیں دہاڑ مار مار کے رو رہی ہوں, اور جب بچوں کا خون بہ رہا ہو, اب گھروں میں آگ لگ رہی ہو, اس کے باوجود بھی اگر کسی کا, تو وہ دھرم نہیں ہے. وہ پاک کرنے سے دھرم نہیں ہو سکتا. وہ ایسے لوگ نہ کسی دھرم کے انویائی ہو سکتے ہیں, نہ ماننے والے ہو سکتے ہیں. مسلمان ہی کیوں نہ ہو. مسلمان, اسلام نے یہ تعلیمات نہیں دی. اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام دین رحمت ہے, دین محبت ہے. جو اس کی تعلیمات ہیں اس کو غلط طور سے انٹرپریٹ کرتے ہیں لوگ, کچھ لوگ. ٹھیک ہے, اسلام کی تاریخ میں جنگ بھی ہوئی ہے. جنگ کس کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ جنگ کی بنا پہ اسلام آتنکوادی ہو جائے گا؟ بھارت کی چین سے جنگ ہوئی تو بھارت آتنکوادی ہے. دنیا میں ہر ملک میں فوج ہوتی ہے. فوج کیا کے لیے ہوتی ہے؟ ناشتہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. فوج کیا کے لیے ہوتی ہے؟ تو ہر ملک آتنکوادی ہے جہاں بھی فوج ہے. جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ضرورت کے تحت ہوتی ہے. ایسی حضور میں گیتا کیا ہے؟ جنگ کی تاریخ نہیں ہے, مہابھارت کی تاریخ نہیں ہے. تو گیتا آتنک کی تعلیم دیتی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ہم شری کرشن ارجن کی جو ہے جنگ نہیں ہوتی کیا؟ کس کے اتہاس میں نہیں ہے, کس کی تاریخ میں نہیں ہے؟ اس کو پیش کر کے تاریخ کو بگاڑنا اور کسی دین کو, کسی شخصیت کو غلط روپ میں پیش کرنا کسی خاص پلان کے تحت چل جاتی ہے. کچھ دن دھاندلی بازی, زیادہ دن نہیں چلتی. تاریخ گرد ڈال دیتی ہے ایسی ہر کوشش کے اوپر. حضور کا یہ دامان رحمت ہے. ایک عجیب, پنڈت نہرو نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. دنیا میں کسی بھی شخص کے آگے, مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے دی 100, اس میں حضور کو پہلا مقام دیا گیا. 100 وہ شخصیتیں جو تاریخ کو پلٹ دیا, ان میں پہلا مقام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اس نے جو کہا, حالانکہ مسلمان نہیں, کرسچن ہے, وہ پہلا مقام. لیکن وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسا انسان جس نے اتنی کم مدت میں ایک تہائی دنیا کو اپنے پیروں میں جھکا لیا ہو سوائے حضور کے, ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اتنے عظیم شخصیت کوئی دکھائی نہیں جس کی اتنی تاریخی کامیابی ہوں. کوئی شان کا آدمی لا کے دکھائیے. اور پھر یہ کہ خالی سلطنت نہیں, خالی فوج نہیں, خالی ہتھیار نہیں, دل پلٹ دیے, سیرتیں بدل دیں, پورا ایک شخصیتیں تبدیل کر دیں. ایسا آدمی اس شان کا, اس کردار کا, اس عظمت کا کوئی دوسرا ہو تو لا کے دکھائیے. تاریخ میں, ہسٹری میں اس ٹکر کا کوئی آدمی ہے نہیں. دشمن تک مانتے ہیں اس بات کو. تو یہ چیز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دین کا, اسلام خود اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اسلام کا مادہ ہے سین لام میم, سلامتی, شانتی. اسلام کے لفظ اسلام, سلامتی. سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, ہے نا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سلامتی اردو میں آپ بولتے بھی ہیں, وہی اسلام کا مادہ ہے. اور ایمان کا مادہ الف میم نون ہے, امن.
ان کے تو لفظ خود انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ حضور کیسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اور چنانچہ حضور نے فرمایا قسم خدا کی یہ دین جو ماحول قائم کرے گا اس میں یہ ہے کہ ایک عورت سنا سے حضرہ منہ تک سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اس کو کوئی خوف نہ ہوگا اللہ کے سوا. سونا اچھالتی ہوئی جائے گی ایک عورت سنا سے حضرہ منہ تک. اور ظاہر غیر مسلم عورت ہوگی, وہ مسلمان عورت کے ساتھ تو فقہائے کرام محرم کا مسئلہ کھڑا کر دیں گے. سنا سے حضرہ منہ تک تو بغیر مرد کی جا کیسے رہی ہے, یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ معاشرہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے کہہ رہے نہیں راستہ پرامن ہونا ضروری ہے. اور پھر حج کو بھی کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, تمام کائنات کے لیے فرض ہے حج, تمام دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں. اور بنیادی شرط اس کی یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو. راستے میں خطرہ ہے تو پھر حج فرض نہیں ہوتا. اور حج ساری دنیا کے مسلمان میں فرض ہے. تو حضور کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کو؟ یعنی یہ کہ جس دن دنیا میرے ہاتھ میں آئے گی اور دنیا کے کسی راستے پہ خطرہ نہیں رہے گا, کیونکہ مسلمان ہر جگہ سے حج کو آئے گا, ہر راستہ پرامن ہونا چاہیے. صاف مطلب یہ ہے. تو آپ کا دین دین رحمت ہے, اور اس کے لیے اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ کے سامنے آئیں گے اس سلسلے بیان میں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی ان کے پاس لے کے گیا قینچی, کیا قینچی اچھی بنتی ہوگی, میرٹ کا کہیں کا ہوگا. تو ان کے تم قینچی لے کے کیوں آئے ہمارے پاس, تم سوئی لے کے آتے ہمارے پاس. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کاٹتے نہیں ہم جوڑتے ہیں. یعنی ہمارا پیغام جوڑنا ہے, ہمیں تو سوئی لے کے آتے, تم سوئی کانٹے کو جوڑتی ہے, قینچی تو جڑے ہوئے کاٹتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کا مقولہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بکھیرتا ہے تم اس کی راہ میں پھول بکھیر دو, کیونکہ اگر تم نے بھی کانٹے بکھیرے تو پھر ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے, تو تمہارے لیے بھی کہیں کوئی راستہ بچے گا نہیں, سب کانٹے کانٹے ہوں گے ساری دنیا. اور قرآن کریم کی آیت ہے ادفع بالذی ہی احسن السیئۃ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. حضور اقدس سے ارشاد فرمایا گیا حضور آپ کے ساتھ کوئی بھی برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں, رحمت کریں. ادفع بالذی ہی احسن السیئۃ, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے کہ دوسرے آپ کے ساتھ برائی کریں گے, پتھر ماریں گے, آپ ان کو دعائیں دیں گے, اگر آپ ایسا کریں گے یعنی برائی کے بدلے آپ بھلائی کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ کل تک جو آپ کا کٹر دشمن تھا وہ آپ کا بہترین دوست بن گیا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ حضور کا پیغام ہے. یعنی ایک لفظ میں نے کہا تھا کہ ایک شخصیت میں کبھی کوئی ایک لفظ تعارف کرا دیتا ہے. حضور کی یہ انجینئر ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں, یہ سائنسداں ہیں, حضور کو ایک لفظ میں سمجھنا ہے تو آپ رحمت ہیں, رحمت ہیں آپ تمام دنیا کے لیے, تمام جہان کے لیے رحمت ہیں. اور قرآن کریم نے اس کا فارمولہ آپ کو دیا کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, پر اس کے نتیجے میں وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے. دشمنی ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دشمن کو ختم کیجیے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اسے رہنے دیجیے, دشمنی ختم کیجیے. یہ ہے اسلام کا پیغام. یہ اسی سے حضور کی شخصیت جانی جاتی ہے, اسے اسلام کا لفظ بھی پہچانا جاتا ہے. اور یہ ہی پوری آپ کی سیرت ہے جو آپ کے سامنے مرحلہ وار انشاءاللہ یہ مدنی زندگی میں آئے گی. اللہ تعالیٰ حضور کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.